السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ہمارے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ پہلی بار دریافت ہونے والا پر اسرار دیوہے کرگار جو چاند پر انسانوں کا گھر بن سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے پہلی بار چاند پر ایک غار دریافت کیا ہے جسے بلیک ہول بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی گہرائی کم از کم 100 میٹر ہے اور یہ چاند پر انسانوں کی رہائش کے لیے ایک مثالی جگہ ہو سکتی ہے۔ محققین کا ماننا ہے کہ یہ غار چاند کی زیرزمین غیر دریافت شدہ دنیا میں چھپی ہوئی سینکڑوں غاروں میں سے صرف ایک غار ہے۔ یاد رہے کہ یہ دریافت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دنیا کے کئی ممالک چاند پر مستقل انسانی بستی آباد کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے انہیں تابکاری، انتہائی درجہ حرارت اور خلائی موسم سے بچانے کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ اب اسلامی نقطہ نظریہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، قسم ہے مجھے ان جگہوں کی، ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ آج سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں، آج کچھ اندازہ ہوا ہے۔ بلیک ہولز کائنات کے اندر، یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے ستارے۔ ہمارا سورج بیچارہ کچھ بھی نہیں، اس سے کروڑوں گنا بڑا ستارہ، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام و نشان نہیں۔ اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول، اور وہ سب کا سب معلوم ہو کر رہے گا۔ تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارہ جب کہ وہ گرتا ہے۔ اور ستارے ہیں، ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب ساقب میں، یہ تو اور شے ہے۔ یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے، لیکن ستارہ، بڑے بڑے ستارے معلوم ہو گئے، نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، پرانے ختم ہو رہے ہیں، نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی، کہاں گئی ہیں؟ وہ بلیک ہولز ہیں اب بھی یونیورس کے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا تھوڑا سا، تو 1400 برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا ستارہ کہاں ڈوبتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ وہ تو شہاب ثاقب ہی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم۔ تو اصل بات کیا، قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اس کا جو مفہوم آج سے 1000 سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ ہاں جو قرآن کا عملی پہلو ہے، حلال اور حرام کے جو احکام ہیں، وہ وہی جو پہلو نے سمجھے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام کی، اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا۔ جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہمہوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا دیس۔ لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا، یہ کریشن آف دی یونیورس، یہ ہسٹوریکل ریفرنسز، اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق ہے، کہیں وہ کاسمولوجی، ایسٹرونومی سے متعلق چیزیں ہیں، کہیں ایمبریولوجی سے متعلق چیزیں ہیں۔ اب یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا، اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کھینچتان سے نہیں، جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اللہ، اس لیے ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں، کسی شے کی حلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں، یہ حکمت ہے۔ تو حکمت میں، سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے، عمل میں پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ ما انا علیہ واصحابی، جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تک۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اگر تم جان لو، ایک وقت آ جائے گا کہ جان لو گے۔ بلیک ہولز کی دنیا پر اسرار اور عجیب ہے۔ آج ہم آپ کو ان کے بارے میں حیرت انگیز حقائق اور راز بتانے جا رہے ہیں۔ دراصل بلیک ہولز کیا ہیں؟ بلیک ہولز ایسے خلائی اجسام ہیں جو اتنے زیادہ کثیف ہوتے ہیں کہ ان کی کشش ثقل بہت زیادہ ہوتی ہے۔
اس قدر زیادہ کہ روشنی بھی ان سے بچ کر نہیں نکل سکتی۔ یعنی بلیک ہولز کی کشش ثقل اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز حتیٰ کہ روشنی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلیک ہول کیسے بنتے ہیں؟ جب ایک بہت بڑا ستارہ اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچتا ہے تو اس کا مرکز اندر کی طرف منہدم ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران ستارے کی باقیات اپنی ہی کشش ثقل کے تحت سمٹ کر ایک نقطۂ سنگولیرٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں حجم صفر اور کثافت لامتناہی ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد ایک افق واقعات ایونٹ ہوریزون بن جاتا ہے، جو ایک خیالی سطح ہے جس کے اندر کچھ بھی داخل ہوتا ہے تو واپس نہیں آ سکتا۔ بلیک ہول کائنات کے مختلف عملوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف کشش ثقل کے قوانین کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ کائنات کیسے ترقی کرتی ہے۔ بلیک ہول اس وقت بنتے ہیں جب بہت بڑے ستارے اپنی زندگی کے آخری مراحل میں سپر نووا کی شکل میں بڑھتے ہیں اور ان کا مرکز بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں سمٹ جاتے ہیں۔ بلیک ہول کے مرکز میں ایک نقطہ ہوتا ہے جسے وحدانیت کہتے ہیں، جہاں مادہ اور وقت دونوں کا اختتام ہوتا ہے اور طبیعت کے موجودہ قوانین وہاں فیل ہو جاتے ہیں۔ بلیک ہول کی زبردست گریویٹی روشنی کو موڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے پیچھے موجود اجسام کو دیکھ سکتے ہیں۔ بلیک ہولز کئی قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ستاری بلیک ہولز جو بڑے ستاروں کے خاتمے سے بنتے ہیں، اور سپر ماسیو بلیک ہولز جو کہ کہکشاؤں کے مرکز میں پائے جاتے ہیں اور اربوں سورج کے برابر ماس رکھتے ہیں۔ یہ بلیک ہولز کے کچھ بنیادی راز ہیں، لیکن سائنسدان ابھی بھی ان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی برطانوی خلا باز ہیلن شرمن نے کہا کہ یہ غار انتہائی گہرا ہے کہ خلا بازوں کو باہر نکلنے کے لیے جیٹ پیک یا لفٹ کے استعمال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ غار اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے ریڈار کی مدد سے ایک سوراخ میں گھسنے کی کوشش کی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ غار کسی زمانے میں ایک سمندر ہوا کرتا تھا، جیسے چاند پر ایک گڈھے کی شکل میں زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ غار میں چاند کی سطح پر ایک اسکائی لائٹ یا روشن دان بھی ہے جو اس غار کی سطح تک لے جاتا ہے، تاہم اس کی سطح کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی گہرائی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ غار اربوں سال قبل شاید اس وقت بنا تھا جب چاند پر لاوا بہتا تھا اور اسی وجہ سے چاند میں ایک سرنگ بن گئی۔ پروفیسر کیرر نے کہا کہ واقعی دلچسپ ہے۔ جب آپ ایسی کوئی دریافت کرتے ہیں اور آپ ان تصاویر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ انسانیت کی تاریخ میں اسے دیکھنے والے پہلے افراد میں سے ہیں۔ اس غار کی دریافت ابھی تک مکمل نہیں کی گئی ہے کہ اس میں کیا ہے، لیکن محققین کو امید ہے کہ ریڈار، کیمرے یا روبوٹ کی مدد سے اس کا تفصیلی نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے تقریباً 50 سال قبل پہلی بار محسوس کیا تھا کہ شاید چاند پر غار موجود ہوں۔ پھر سن 2010 میں لونر ریکوناسنس اور پریڈیٹر نامی مشن کے دوران ایک کیمرے نے چند غاروں کی تصویریں لی جن کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ غار کے داخلی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن محققین یہ نہیں جانتے تھے کہ غار کتنے گہرے ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر بروزون اور پروفیسر کیرر کے کام نے اب اس سوال کا جواب دے دیا ہے، لیکن غار کو مکمل طور پر سمجھنے اور جاننے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ یورپی خلائی ایجنسی کی ٹراپیکل ٹیم پلانیٹری کیوز کے کوآرڈینیٹر فرانسسکو سولو نے بتایا کہ ہمارے پاس چاند کی سطح کی بہت اچھی تصاویر ہیں جن کا ریزولوشن 25 سینٹی میٹر تک ہے۔ ہم اپولو کی لینڈنگ کی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم سطح کے نیچے کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔
وہاں دریافت کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تحقیق سے ہمیں مستقبل میں مریخ پر غاروں کی تلاش میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ان کے مطابق اس دریافت سے مریخ پر زندگی کے شواہد تلاش کرنے کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ اگر یہ مریخ پر موجود ہیں تو یہ تقریباً یقینی طور پر سیارے کی سطح پر موجود عناصر سے محفوظ غاروں کے اندر ہوگا۔ اگر یہ مریخ پر موجود ہیں تو یہ تقریباً یقینی طور پر سیارے کی سطح پر موجود عناصر سے محفوظ غاروں کے اندر ہوگا۔ چاند کے غار انسانوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، لیکن سائنسدان اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ اس سے چاند کی تاریخ اور یہاں تک کہ ہمارے نظام شمسی کے بارے میں بنیادی سوالات کے جوابات دینے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ چاند کے اندر غار کی چٹانیں خلائی موسم کی وجہ سے تباہ یا ختم نہیں ہوئی ہوں گی، اس لیے وہ چاند کا اربوں سال پرانا وسیع ارضیاتی ریکارڈ فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے نیچر ایسٹرونامی میں شائع ہوئی ہے۔ دوستوں، بلیک ہولز کی دنیا پر اسرار اور حیرت انگیز ہے۔ اس کی تحقیقات جاری ہیں اور آنے والے وقت میں مزید انکشافات ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز میں ہماری حوصلہ افزائی رہے۔ شکریہ۔